برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر واقعہ کربلا اس کا بیان ہوا تھا، اور اس جمعے پر میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ سیرت جس کو بیان نہیں کیا جاتا، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا وہ عنوان سیرت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی دونوں شخصیات کی وہ سیرت جس کو بہت زیادہ ضروری بھی ہے بیان کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، وہ آج ہمارے حلقوں میں بالکل بیان نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے سامنے صرف ایک واقعہ اور ان کی زندگی کے صرف 8 سے 10 دن مختص ہیں، باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کے باقی جو ایام تھے، باقی جو زندگی تھی وہ کیا تھی، اور انہوں نے وہ زندگی کیسے گزاری۔ بہت ساری چیزوں میں یہ دونوں بھائی حضرات حسنین کریمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشترک ہیں، اور کچھ چیزوں میں یہ جدا جدا ہیں۔ جن چیزوں میں یہ مشترک ہیں پہلے ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور پھر جن میں یہ جدا ہیں بعد میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ جناب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے بھائی جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، اور سیدنا حضرت حسین یہ چھوٹے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئی، اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یہ 1 سال کے بعد ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں اٹھایا اور ان کے کانوں میں، دونوں کے کانوں میں اذان دی۔ اتنے خوش قسمت خوش نصیب امت میں یہ وہ فرد ہیں جن کے کانوں میں حضور علیہ السلام نے خود اذان دی ہے۔ شاید کائنات میں ان جیسا خوش قسمت کوئی بھی نہ ہو جن کے کانوں میں نبی کی اذان گئی ہو۔ اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کے اندر کھجور لی اور اس کو چبا کر کے ان دونوں کے منہ مبارک کے اندر جسے گٹی کہا جاتا ہے، وہ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دان، اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ خوش قسمت کہ جن کے منہ مبارک میں جو سب سے پہلی غذا گئی وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دان ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن کے بعد آپ کا حلق کروایا۔ حلق کروانے کے بعد جتنے بھی آپ کے سر مبارک کے اوپر دونوں کے بال تھے ان کو تول کے اس کے بقدر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی، اور اس کے بعد آپ کا 7ویں دن بعد آپ کا نام مبارک رکھا گیا
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو مجھ سے پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے حضرت حسن کی جگہ میں بھی حرب نام رکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ جب میرے دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بھی حسن، میں نے حرب رکھا، حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام بھی حسین ہے۔ اتنے خوش قسمت تھے، پیدائش ہوئی، کان میں اذان بھی نبی کی۔ خوش قسمت یہ ہے کہ منہ مبارک کے اندر جو سب سے پہلی چیز جا رہی ہے وہ بھی نبی کا لعاب دان ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حلق کروانے کے بعد اس کے تول کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور پھر خود نام بھی رکھا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور بہت زیادہ ان کی خیر خواہی، ان کی خبر گیری رکھتے تھے، اور جب یہ روتے تو فرماتے فاطمہ ان کے رونے سے مجھے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت تھی، محبت کا یہ عالم تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین سامنے سے تشریف فرما ہوئے اس طرح چلتے پھرتے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور دونوں کو اپنے پاس لے کر آ گئے۔ اتنی محبت تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ محمد سے محبت رکھی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور بچپن کے زمانے میں ہی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عجیب تربیت کرتے تھے، ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے، تو گھر میں تشریف فرما ہونے کے بعد دیکھا دونوں میرے بیٹے سو رہے ہیں، تو اتنے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضور علیہ السلام نے پانی جب دینے لگے تو حضرت حسن اٹھ گئے، انہوں نے پانی کی طلب کی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت حسین کو پانی دیا، بعد میں حسن کو، اور بتایا کہ پہلے پانی اس نے مانگا، پہلا حق اس کا ہے۔ تو یہ تربیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس طریقے پہ کریں، محبت اور پیار دونوں کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی ایک قبیلے کے رئیس وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور اس کے 10 بچے تھے۔ وہ اپنے علاقے کا، اپنے قوم اور قبیلے کا بڑا سردار تھا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے پیار اور محبت کر رہے تھے، کبھی ایک کو بوسہ دیتے کبھی دوسرے کو۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، اور میرے دل کے اندر تو ان کی محبت ہے، اور اولاد کے ساتھ تو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیار اور محبت فرماتے ہیں، اور فرماتے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار جو حسن و حسین ہوں گے۔ اور فرمایا انا حسین منی، یہ حضرت حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور بچپن کے زمانے میں
تربیت کا جو زمانہ تھا وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہ 7 سال ہے اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کی عمر 8 سال ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، جس موڑ پہ آپ ان کو چلانا چاہیں، وہ پہلی عمر کے 7 اور 8 سال ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر میں ان کی ایسی تربیت کی کہ آج تک حضرت حسنین کریمین کے نام زندہ ہے۔ یہ وہ تربیت کی عمر ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں بچپن کے زمانے میں بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی اور بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے سیدھے ہوں گے، ہم ان کو کیسے سیدھے کر سکتے ہیں، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بچپن سے تربیت شروع کی۔ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن کے ہی زمانے سے کشتی کرنا اور اس طرح کی جو گیم تھی اور اس طرح کے جو مقابلے تھے ان میں حصہ لیتے تھے، اور کئی دفعہ آپ آگے آتے اور حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشجع ابن، یہ شجاعت کا بیٹا شجاعت ہے، یہ بہادر کا بیٹا بہادر ہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ کی بچپن کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کے ایک شجاعت اور بہادر بنیں گے، دلیر بنیں گے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ نے جو آپ کی تربیت تھی وہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی 7 سال۔ اور جب والدہ کا سایہ اٹھ گیا، ایک کی عمر 7.5 سال ہے، ایک کی عمر 8.5 سال ہے، پھر باقاعدہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی تربیت اور پرورش شروع کر دی۔ ایک مرتبہ دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عصر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا کہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے علی، یہ جو آپ کا بچہ حضرت حسین ہے، یہ آپ سے زیادہ آپ کے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہے اس کی۔ اور اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا اور اپنے پکڑ کے بوسے دینا شروع کر دیے۔ فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے خود دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے فرماتے تھے۔ اور بچپن کے زمانے سے ایسی تربیت کرتے کرتے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو آپ ان کے لیے باقاعدہ تحفے اور تحائف رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مختلف فتوحات ہوئی، ان فتوحات میں سے ایک فتح ایسی تھی کہ جس کے اندر کفار کی شہزادیاں آ گئی۔ اب مال غنیمت تھا، شہزادیاں تھیں، تو کہا کہ یہ شہزادیاں کس کو ملیں گی؟ سب کی نظریں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر پہ تھی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ شہزادیاں ہیں تو یہ شہزادوں کے گھر میں جائیں گی۔ ایک بچی کو حضرت حسن بن علی کے حوالے کر دیا، دوسری کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، کہا شہزادیاں ہیں تو شہزادوں کے گھر میں جائیں گی۔ اتنی محبت تھی۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ اصحاب بدر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا ہوا کہ جتنا وظیفہ، جتنی تنخواہ اصحاب بدر کو ملتی ہے اتنی ہی حضرات حسنین کریمین کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف کھڑے ہونے والے حسنین کریمین تھے۔ یہ سیرت آج ہمیں نہیں پتہ، نہیں بیان کی جاتی ہے،
جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت پیرے کے اوپر بھی موجود یہی دونوں تھے، حسنین کریمین۔ اتنی محبتیں تھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا ہی ان کو کیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، آپ کا ادب، احترام، محبت اس وجہ سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور آیا، جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں جو جھنڈا ہوتا تھا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور آپ سب سے زیادہ مشورہ اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے، اور ان کی مشاورت سے آپ اپنے معاملات کو حل کرتے تھے، اور ان کے ہاں بہت بڑا مقام حضرات خلفائے راشدین کے ہاں ان حضرات کا موجود تھا۔ اور اس کے بعد جس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور اس کے بعد باقاعدہ سے آپ نے ان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری فتوحات حاصل کی، اور ایک جنگ تو وہ تھی جو بخاری شریف کی روایت کے اندر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس میں شامل ہو جائے گا میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ دونوں صحابی، یہ دونوں حضرات حسنین کریمین اس جنگ کے اندر قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر شامل تھے، اور اپنا جو زہد، تقوی، اخلاص اور الہیت تھی وہ ایک عجیب، اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی، قرآن کریم کے بہترین قاری تھے، نماز کی اتنی زیادہ عبادت، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ نماز کی حالت یہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا شروع کر دیتے، اور سخاوت ایک ایک دن کے اندر 100 بندیوں کو آزاد کیا، غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے۔ آج ہم نام تو لینے والے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا عالم ہے؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ ان کا یہ عالم تھا، جو چیز آتی تھی تربیت ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوئی تھی، وہ سب کا سب غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے تھے، اور عفو درگزر معافی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ آئی کچھ سالن وغیرہ لے کر کے، اس کے ہاتھ سے گر گیا اور پاؤں پہ، کپڑوں پہ، اسی وقت کپڑے پہنے ہوئے تھے، نئے کپڑے تھے، اس کے اوپر گر گیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا غصہ آیا، وہ باندی بھی اس وقت کی بڑی اللہ والی تھی، اس نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہے وہ غصے کو پی بھی لیتی ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو میں نے غصہ بھی پی لیا، میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا، ساتھ آپ کو آزاد بھی کر دیا ہے۔ اسے بیان کرنے کا مقصد ہمارے اندر کا کیا ہے؟ ہماری محبت 10 محرم، ہماری محبت 12 ربیع الاول، ہماری محبت 22 جمادی الثانی، دن بنا لیے چھٹیوں کے لیے۔ محبت کا یہ نام نہیں، محبت اس چیز کا نام ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کے کام کو اپنایا جائے، صرف نام کی محبت نہیں، ان کے کام کی محبت ہونی چاہیے۔ سخاوت کا یہ عالم، شجاعت کا یہ عالم، بہادری کا یہ عالم، نماز، روزے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات کا یہ عالم جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، صرف الفاظ کے بولنے سے نہیں، ان کو عمل کرنے سے ہماری زندگی بنی۔ ہم چند لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس طرح بنیں، لیکن بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ساری زندگی، وہ ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر اذکار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے تھے۔ آج ہمارا کام اس کے بالکل مختلف۔ جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جن کو جنت کی ضمانتیں ملی،
جن کے منہ مبارک کے اندر رسول اللہ کی گٹی گئی، رسول اللہ کا لعاب دان گیا، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، وہ بھی قبر حشر کی مناظر کو دیکھ کر روتے تھے۔ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اصل بات ان کی زندگی کو اپنانے کی ہے، منانے کا دن نہیں، اپنانے کے دن ہے۔ ہمیں زندگی ان کی اپنانی ہے، منانے سے کام نہیں چلے گا۔ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی؟ رسول اللہ کے صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی؟ رسول اللہ کے اہل بیت العظام کی زندگی کیسی تھی؟ ہم اس زندگی کو اپنائیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ صرف ایک دن منا لینا، صرف منانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز کتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کتنی پابندی سے کرتے ہیں، ہمارے ہاں سخاوت و شجاعت کتنی ہے، ہمارے ہاں غریب مساکین یتیموں بیواؤں کا خیال رکھا کتنا جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی پڑھنی ہے تو حسنین کریمین کی پڑھ لی، زندگی کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لایا ہوا دین۔ آج تو ہم انسان ہے تو شکل صورت میں انسان، لیکن ہمارے حالات ایسے کہ آج ہم درندوں سے آگے نکل گئے۔ جس طرح درندے درندوں کا خیال نہیں رکھتے، چلتے پھرتے انسان کو گولی مار کے رکھتی۔ مجھے غصہ آ گیا، مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا، پتہ نہیں چلتا وجہ کیا ہے۔ آج نفسی خواہشات کی وجہ سے انسان انسانیت سے نکل گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ ہم مارنے والے کو، یہ جس کو ہم مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیوں کہ آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت چڑھی ہوئی ہے۔ ہم جن کے نام لینے والے ہیں ان کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک ان کی زندگی پہ عمل نہیں کریں گے، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی شہوات، یہ دنیا کی نفسی خواہشات ہمارے اندر، ہمارے اوپر اسی طرح حاوی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضرات حسنین کریمین کی سچی محبت اور ان کی سیرت پر پڑھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا